السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل AHI میڈیا پر۔ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد مستفیض کاشفی۔ ناظرین کرام، ہمیں کچھ سوالات موصول ہوئے ہیں جن کے جوابات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ہے جامعۃ الشیخ عبدالستار نانکا گندیوڑا کے دارالافتاء کے مفتی حضرت مولانا مفتی عطاء الرحمن جمیل قاسمی نانکوی، چیئرمین انجمن حمایت اسلام۔ جی مفتی صاحب، حاجی عمران چھٹمل پور سے معلوم کرتے ہیں کہ بچی کا عقیقے کا مسنون طریقہ کیا ہے اور کھانا کن لوگوں کو کھلانا چاہیے؟ حامداً و مصلیاً اما بعد۔ ناظرین کرام، حاجی عمران صاحب کا سوال، بچی کا عقیقہ، اس کا مسنون طریقہ کیا ہے، کن لوگوں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ بچی کے عقیقے میں ایک بکرا یا ایک بکری مسنون ہے، اور عقیقہ پیدائش کے 7ویں دن کرنا چاہیے۔ عقیقے کا کھانا غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بے سہاراؤں، بیواؤں کے لیے ہوتا ہے، گھر والوں کے لیے ہوتا ہے اور رشتہ داروں کے لیے ہوتا ہے۔ گھر والے اور رشتہ دار صرف اس کھانے کو کھائیں یہ مناسب نہیں ہے، غریبوں، یتیموں، بے سہاراؤں کو شامل کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ محمد صادق بھلسوے سے معلوم کرتے ہیں مسجد کے ٹرسٹیان کے پاس گنجائش بھی ہے اور پیسہ بھی ہے، لیکن امام کو تنخواہ نہیں دے رہے، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ اماموں کی تنخواہ کے تعلق سے میں پہلے ادباً امت مسلمہ کے ایک فرد سے گزارش اور اپیل کروں گا کہ اماموں کی تنخواہ اچھی تنخواہ ہونی چاہیے، وقت پر ملنی چاہیے، اور اس کے علاوہ بھی اپنے اماموں کی دیگر ضروریات کا ایک ایک مصلی کو، ایک ایک نمازی کو خیال رکھنا چاہیے۔ رہی مسئلے کی بات، مسئلہ یہ معلوم کیا گیا ہے کہ گنجائش ہے، پیسے رکھے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی 50% یعنی آدھی تنخواہ امام کو دے رہے ہیں، تو ایسے ٹرسٹی ظلم کر رہے ہیں۔ اگر مسجد کے پاس یا ٹرسٹیان کے پاس اس مد میں رقم موجود ہے تو ان کے اوپر لازمی اور ضروری ہے کہ وہ امام کو پوری تنخواہ دیں، پورا مشاہرہ دیں۔ آدھی تنخواہ کاٹنا یا 40%، 20% کاٹنا یہ ہر اعتبار سے غلط ہے، دینی اعتبار سے بھی، دنیاوی اعتبار سے بھی۔ قاری شہزاد دیالپور سے پوچھتے ہیں کہ کسی نے مٹی کے ڈھیلے سے استنجا کیا اور اس کے بعد مسجد آ کر نماز ادا کر لی، پانی سے استنجا نہ کیا تو کیا نماز ادا ہو گئی؟ اگر کہیں جنگل وغیرہ میں ڈھیلے سے استنجا کر لیا، اس کے بعد پانی سے استنجا کر لینا چاہیے، بہتر ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی ڈھیلے سے استنجا کرنے کے بعد وضو کر لے، نماز ادا کر لے، تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں ہے۔ جموں سے چودھری عبداللطیف صاحب سوال کرتے ہیں کہ غسل کرنے کے بعد نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے؟ جموں کشمیر سے ہمارے چودھری صاحب کا سوال ہے کہ غسل کرنے کے بعد وضو کرنا لازمی ہے یا نہیں؟ نماز کے لیے غسل کرنے کے بعد وضو کرنا لازمی اور ضروری نہیں ہے، کر لیں تو بہتر ہے۔ جزاک اللہ۔ قاری سلمان کاشفی کا سوال ہے، ماں باپ اپنے بچوں کو گالیاں دیتے ہیں، کیا یہ طریقہ جائز ہے؟ گالیاں دینا قاری سلمان صاحب کسی کو بھی کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ رہی والدین کی بات، تو والدین
کے حقوق بچوں پر ہوتے ہیں اور بچوں کے حقوق والدین پر ہوتے ہیں. دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کا پورا خیال کرنا چاہیے اور ماں باپ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ڈانٹ ڈپٹ کر سکتے ہیں، لیکن گالیاں دینے کا حق کسی طور پر بھی کسی بھی ایمان والے کو حاصل نہیں ہے. یہ غلط ہے، بالکل ناجائز ہے. اگر ماں باپ کسی بچے کو گالی دیتے ہیں یا کوئی بھی مسلمان کسی دوسرے بھائی کو گالی دیتا ہے. تڑف ہوئے سے حکیم مولانا محمد راقب معلوم کرتے ہیں، کیا بھنڈی کھانا جائز ہے؟ بھنڈی کھانا جائز ہے. قاری رفاقت صاحب سوال کرتے ہیں، لاک ڈاؤن میں محتمم اور کمیٹی کے ذمہ داران حضرات تنخواہ نہیں دے رہے، ایسا کرنا ان کے لیے جائز ہے؟ دیکھیے قاری صاحب، اس میں تھوڑا سا سمجھنے کی بات ہے. میرے خیال سے جن محتممین یعنی جو ادارے ہیں، مدارس ہیں اور ان کے پاس بجٹ موجود ہے، رقم موجود ہے، دیگر اخراجات کا خیال رکھتے ہوئے اتنی رقم موجود ہے کہ وہ اپنے اساتذہ کو مشاہرات دے سکتے ہیں تو انہیں دینا چاہیے، ضروری ہے. لیکن جو اکثر مدارس کے حالات ہیں، اگر مدرسے کے پاس بجٹ موجود نہیں ہے، رقم موجود نہیں ہے، تو محتمم پر یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ فوراً مدرسین کی مشاہرات اور تنخواہوں کا نظام بنائے اور دے. مسئلہ اس میں یہی ہے کہ اس میں بعد میں چند مہینوں کے بعد یا جب بھی مدرسین اور محتمم ادارے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں، جب بھی انتظام ہو جائے تبھی ملازمین کی تنخواہ کا نظام بنا دیا جائے. ہمارے ایک عزیز دوست جموں کشمیر سے معلوم کرتے ہیں کہ ہمارے اکابر کندھے پر رومال رکھتے ہیں، کیا یہ سنت ہے یا صالحین کا طریقہ ہے؟ ڈاکٹر عادل کشتواڑ. ڈاکٹر عادل صاحب کشمیر سے سوال ہے، کندھے پر رومال رکھنا. کندھے پر رومال رکھنا جائز ہے، درست ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اس میں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی جو فاسق فاجر لوگ ہیں، غیر لوگ ہیں، وہ اپنے کندھوں پر رومال یا صافہ یا پٹکا جس طرح کے آج کل استعمال کرتے ہیں، اس طریقے پر اگر کوئی شخص استعمال کرتا ہے اور یہی سوچ کر استعمال کرتا ہے کہ یہ اچھا لگتا ہے یا کسی چیز کی، کسی پارٹی کی پہچان ہے، تو اس پر کوئی اجر ثواب نہیں ہے. وہ غیروں کا طریقہ اگر استعمال کر رہا ہے بلکہ یہ گناہ کی بات ہے. دوسری جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طریقے کا رومال یا چادر استعمال کیا ہے، خواہ وہ وضو کرنے کے بعد ہاتھ منہ صاف کرنے کے لیے ہو یا بہت زیادہ تپتی ہوئی گرمی میں سر کو ڈھانپنے کے لیے ہو یا سردیوں میں کان ڈھانپنے کے لیے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چادر رومال کا استعمال کیا ہے. اگر کوئی شخص مسنون سمجھ کر کہ نبی کریم نے بھی استعمال کیا ہے، میں بھی استعمال کر رہا ہوں، اس طریقے پر اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو جائز ہی نہیں بلکہ ثواب کا باعث ہے. جزاکم اللہ. یہ تھے ہمارے ساتھ جامعۃ الشیخ عبدالستار کے دارالافتاء کے مفتی حضرت مولانا مفتی عطاء الرحمن جمیل قاسمی نانکوی، جو کہ آپ کے سوالات کے جواب دے رہے تھے. ناظرین کرام، اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے تو آپ ہمارے کمنٹ باکس میں یا واٹس ایپ پر ہمیں لکھ کر معلوم کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلی قسط میں آپ کو اس کا جواب دے دیا جائے گا. آخر میں ایک گزارش یہ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز AHI میڈیا کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ ہمارے تمام ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. جزاکم اللہ. السلام علیکم.